دیکھیے کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ انڈو پاکستان کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا بیٹریل ہے. 1947 میں جو پارٹیشن ہمارا ہندوستان کا کیا گیا جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آتا ہے، اسی وقت کشمیر کے ساتھ ایک بہت بڑی غداری کر دی گئی تھی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اور ریڈ کلف نے آپس میں مل کر جس طرح گرداسپور کا علاقہ ہندوستان کے حوالے کر دیا جو مسلم میجورٹی ایریا تھا، وہ راستہ بند کر دیا کہ پاکستانی پنجاب سے کشمیر جانے کا ایک راستہ ہے، اس کو بند کیا. نتیجتاً امیڈیٹلی جو فسادات شروع ہوتے ہیں کشمیر میں، اس کے لاکھوں کے قریب مسلمان تو شروع ہی میں شہید کر دیے جاتے ہیں. اور وائل ایٹ دیٹ مومنٹ کہ جب 1.25 کروڑ مسلمان پورے ہندوستان سے مائگریشن کے لیے نکلتے ہیں، پورے ہندوستان میں کوئی 40-50 لاکھ مسلمانوں کو راستے میں ذبح کیا جاتا ہے، اور ایک 50 لاکھ مہاجرین کا ایک ریلا پاکستان میں پہنچتا ہے پاکستان کی تعمیر کے وقت. اب اس وقت کی پاکستانی حکومت کا حال دیکھیے کہ ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. پاکستان حکومت ٹینٹوں میں، خیموں میں اور لکڑی کے کریٹوں پر بیٹھ کے اپنی حکومت چلا رہی ہے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ملک چند ماہ سے زیادہ نہیں چلے گا. اس وقت قائد اعظم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور کسی صورت میں بھی کشمیر پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. جو وہاں کے ڈوگرا حکمران تھے، مسلم میجورٹی ایریا پہ حکمرانی ڈوگروں کی تھی، انہوں نے بھارتی حکومت کو انوائٹ کیا کہ اپنی فوجیں داخل کرو. چونکہ زمینی راستہ پاکستان سے بند کر دیا گیا تھا گرداسپور کی وجہ سے، اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ گیا تھا کہ پاکستان سوائے اس کے کہ ایک جنگی حکمت عملی کے ذریعے کشمیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. مگر یہاں بھی بیٹریل تھا، کیونکہ جس طرح ماؤنٹ بیٹن نے اور لارڈ ریڈ کلف نے اتنا بڑا بیٹریل کیا پاکستان کے ساتھ، نقشے تبدیل کر دیا آخری لمحے پہ، اسی طرح پاکستان کے پاس اس وقت فوجیں ہی نہیں تھیں. جو تمام سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو انڈین فورسز پورے دنیا میں پھیلی ہوئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں حصہ لینے کے لیے، اس میں انگریزوں نے یہ کیا تھا کہ سکھوں کو اور ہندو ریجمنٹس کو، گورکھاس کو پہلے واپس بلا لیا، اور مسلمان ریجمنٹس پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب پاکستان بنتا ہے تو پاکستان کے پاس آرمی ہی نہیں تھی، اور جو چند ایک آفیسرز بھی تھے جو کمانڈر ان چیف آف دی انڈین فورسز تھے اور جو پاکستان آرمی کا کمانڈر ان چیف اپوائنٹ کیا گیا آکن لیک اور جنرل گریسی، یہ دونوں انگریز تھے. اور قائد اعظم کے حکم کے خلاف قائد اعظم نے اس وقت حکم دیا کہ جتنی جو کچھ بھی فوج ہے اس کو لے کے کشمیر میں داخل ہو جائے، کیونکہ انڈین آرمی جو تھی، انڈین ایئر فورس جو تھی، وہ لینڈ کرنا شروع ہو گئی تھی سری نگر کے ایئرپورٹ کے اوپر. مگر آکن لیک اور گریسی نے انکار کیا. قائد اعظم نے اس کے باوجود کشمیر میں اعلان جہاد کروایا، اور پاکستان کے تمام ان ایریاز میں جہاں کسی قسم کے بھی ارریگولر دستے میسر ہو سکتے تھے، خاص طور پہ محسود ٹرائبز، ٹرائبل ایریا سے، ہمارے سوات سے، چترال سے، گلگت سکاؤٹس کے لوگ، چترال سکاؤٹس سے، وہ تمام مسلمان وہاں کے جو حکمران تھے اور جو قوانین تھے ٹرائبل ایریاز کے، ان سے کہا گیا کہ ہمیں مجاہدین دستے چاہیے جو کشمیر میں داخل ہو کر کشمیر کو براہ راست ڈائریکٹ ایکشن کے ذریعے پاکستان سے ملا لیں. قائد اعظم کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت اس ٹوٹے پھوٹے پاکستان میں دنیا نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم اس وقت قابل نہیں ہے کہ کشمیر میں جنگ کر سکے. قائد اعظم واز سچ این آنریبل مین. وہ ریئلائز کر چکے تھے کہ اگر کشمیر دشمن کے ہاتھ میں چلا گیا، پاکستان کا تمام دریا وہاں سے آتے ہیں، پاکستان کا چین سے راستہ وہاں سے نکلتا ہے، پاکستان کی تمام مستقبل کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی اگر کشمیر پر یہ غداری ہم ایکسپٹ کر لیں تو. اینڈ قائد اعظم ریفیوز ٹو ایکسپٹ. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے پہلا جہاد کشمیر میں قائد اعظم نے شروع کیا. قائد اعظم نے ہی مجاہدین دستوں کو استعمال کیا. جو کچھ آزاد کشمیر آپ کو آج نظر آتا ہے، یہ اسی وقت قائد اعظم کی اپنی زندگی میں مجاہدین نے آزاد کرا لیا تھا. اور قائد اعظم زندگی کے آخری سانس تک، یہ ہماری طویل ترین جنگ بھی تھی پاکستان بننے سے لے کر جب تک قائد اعظم کا انتقال ہوتا ہے، کشمیر میں مجاہدین دستے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے جنگ کرتے رہتے ہیں. آہستہ آہستہ پاکستان کی ریگولر آرمی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی شامل ہوتی ہے اس کے اندر. اور ایک تاریخ رقم ہوتی ہے قائد اعظم کے انتقال کے بعد تک. ان کے انتقال کے بعد پھر یہ انڈینز بھاگے ہوئے جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں اور کہتے ہیں کہ ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کے مطابق کشمیر کے عوام کو حق دیں گے کہ اس تصواب رائے کیے جائے، ان سے رائے لی جائے، اور یہ کہا جائے کہ جس طرف ہی شامل ہونا چاہتے ہیں یہ شامل ہو جائیں. وہ صرف انڈیا کا ایک ٹائم گیننگ ایکسرسائز تھی. ہمارے حکمران اس وقت یہ کھیل دیکھ نہیں سکے. ایک بلیف تھا، ایک یقین تھا کہ شاید یونائٹڈ نیشنز کی کوئی کریڈیبلٹی ہے اور یونائٹڈ نیشنز جو ہے آنے والے وقتوں میں یہ فیصلہ تصفیہ کرا دے گی، کیونکہ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی، یو این نئی بنی تھی، اور دنیا کو بڑی امیدیں تھیں کہ شاید یونائٹڈ نیشنز جو ہے اپنا کردار ادا کرے. اس لیے بیوقوفی میں، ہم کہیں گے اپنی ناسمجھی میں، یو این پہ اعتبار کرنے کے نتیجے میں اس وقت کے جو ہمارے پاکستان کے لیڈرز تھے وہ اس انڈین ٹریپ میں آ گئے. کشمیر اٹ واز اے بیٹریل. 1948 میں جو سیز فائر کیا گیا، کشمیر کے لوگوں نے اس وقت یہی سمجھا کہ ہمارے ساتھ ایک بیٹریل ہوا ہے، اس وقت پیس نہیں ہونی چاہیے تھی. انڈین ڈیسپریٹ تھے، ہم بہت قریب تھے کشمیر کو کہ انڈین کو پریشرائز کر لیں. اگر آپ نوٹ کریں تو کارگل پہ جو ہم نے 1998 میں لڑائی لڑی، 99 میں لڑائی لڑی کارگل کی،
48 میں ہم کارگل کیپچر کر چکے تھے. کارگل 2-3 دفعہ ہمارے ہاتھ میں آیا اور ہاتھ سے نکلا. یہ تمام بڑے بڑے علاقے جو آج پاکستان کے پاس ہیں یہ سب 48 کی جنگ میں ہم نے قبضہ کیے تھے, اور آئندہ بھی پورا کشمیر سری نگر بھی لیا جا سکتا تھا اگر تھوڑا سا پریشر اور مینٹین کرتے. پھر یہ ایز پاکستانی ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتے رہے کہ شاید یونائٹڈ نیشنز ریزالو کرے گی, نہیں ہوا. اس کے بعد جو دوسری سیریس اٹیمپٹ ہوئی کشمیر کو آزاد کرانے کی, وہ جو ہو سکتی تھی اگر, کہ جب چائنیز نے 1962 میں انڈیا سے ان کی جنگ ہوتی ہے اور چینی فوجیں پورے شمالی ہندوستان سے انڈین آرمی کو مار مار کے دھکیل کے نیچے اتار دیتی ہیں, اور اس وقت بھی ایوب خان کو پیغام بھیجا جاتا ہے چائنیز کی طرف سے کہ کشمیر خالی ہے, آپ اپنی فوجیں داخل کر لیں اور کیپچر کر لیں. اور اس وقت بھی پاکستان کے حکمران سوچتے ہی رہ گئے کہ ہم کشمیر میں داخل ہوں یا نہ داخل ہوں. تاریخی موقع ضائع کر دیا گیا. قدرت اللہ شہاب نے اپنی شہاب نامہ میں اس کی پوری تفصیل لکھی ہے, کیونکہ وہ پریزیڈنٹ کے پرسنل سیکرٹری تھے. انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہے کہ کتنی بڑی تاریخی غلطی ہوتی ہے کہ ہم کشمیر کو آزاد کرا سکتے تھے. اس خجالت اور اس شرمندگی کو دور کرنے کے لیے, اور اس وقت کے جو فارن منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو, جو کوتاہی کر چکے تھے پہلے, اس کو کفارہ اپنے خیال میں ادا کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی ایمبیشس پلان بنایا آپریشن جبرالٹر کے نام سے, جس کا مقصد یہ تھا, اور جو انہوں نے ڈس انفارمیشن پھیلائی اس وقت کے فارن منسٹر بھٹو نے ایوب خان کو, کہ صاحب کشمیر کی پوری آبادی جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار ہے, اٹھ کھڑی ہوگی, اور پاکستان کو اپنے کمانڈو دستے داخل کر دینے چاہیے اس کے اندر. اور اس فالٹی انفارمیشن پہ, فالٹی انٹیلیجنس پہ جو انالیسس کر کے بہت بڑا آپریشن کیا گیا, اور بڑی بھاری تعداد نے پاکستانی فوجی کمانڈو اتارے گئے کشمیر میں. مگر کشمیر کی آبادی کے پاس اندر نہ تو اسلحہ تھا, نہ وہ تیار تھے اس جہاد کے لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ آپریشن جبرالٹر بری طرح ناکام ہوا. ہمارے بہت بڑی تعداد میں آفیسرز اور جوان اندر شہید ہوئے, اور بڑی مشکل سے کچھ لوگ نکل کر واپس پہنچ سکے. اور اس کے نتیجے میں ایک پاکستان اور انڈیا کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں, اور وہی جھڑپ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر بھارت نے 65 کی جنگ پاکستان پر مسلط کی, لاہور پر حملہ ہوا. اور پھر شکر ہے کم از کم پاکستان جو کچھ غلطیاں شروع میں ہو چکی تھی اس کو ہم سسٹین یہ کر سکے کہ جرات, دلیری, بہادری اور غیرت کے ساتھ جو ڈیفنس آف پاکستان جو اس وقت کیا گیا, کہ جو آبجیکٹیوز انڈین اچیو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے. ہم نے بھی کشمیر میں آبجیکٹیو اچیو نہیں کیا, انڈین جو اچیو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے. الٹیمیٹلی جبرالٹر, گرینڈ سلام اور 65 کی وار ایک سٹیل میٹ کی حیثیت سے ختم ہوتی ہے, جس میں کم از کم انڈینز کو شدید نقصان اٹھانا پڑا. اٹ واز اے ڈیئرنگ اٹیمپٹ, بیوقوفانہ پلاننگ ضرور تھی گرینڈ سلام اور جبرالٹر کی, لیکن الحمدللہ پاکستان کو ریکور فرام دس. مگر کشمیر ہمارے ہاتھ نہیں آیا. دوسرا موقع ہم نے کشمیر کو لینے کا یہ ضائع کیا. پھر 71 میں ہمیں بڑی سخت چوٹ آئی. انڈیا نے وہ سارا فوکس 65 کے بعد ایسٹ پاکستان پہ کر دیا, اور اگرتلہ سازش, مجیب الرحمان, مکتی بانی, ایک لو انٹینسٹی کانفلکٹ کے ذریعے بغاوت, غداریاں برپا کی ایسٹ پاکستان میں. اور انڈیا نے سارا فوکس رکھا اسی بات پہ کہ اب ویسٹ پاکستان سے بعد میں نپٹیں گے, پہلے ایسٹ توڑ کر الگ کریں. اور ان کو کامیابی بھی ہوئی. 71 میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑا, اور 71 کے بعد تقریباً 74 وغیرہ تک انڈیا نے نیوکلیر ایکسپلوژن بھی کر لیا. یعنی اب اس وقت آپ انڈیا کی اگر فزیکل سپیریورٹی دیکھیے کہ وہ چند سال پہلے ایسٹ پاکستان توڑ کر الگ کر چکے ہیں, اس کے بعد ایٹمی دھماکہ بھی کرتے ہیں. پاکستان زخمی بھی ہے, مار بھی کھایا ہوا ہے. پوری دنیا پاکستان پر سینکشنز بھی لگائی ہوئی تھی, کوئی اسلحہ ہمارے پاس نہیں تھا, ڈی مورلائز فوج تھی, ڈی مورلائز آرمی تھی. اور اس صورتحال میں پاکستان کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا کہ کسی قسم کا اپنا ڈیفنس پیش کر سکتا, کہ اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کر دیتا. کشمیر کو تو ہم بھولنے, کشمیر تو دور کی بات تھی, مین لینڈ مغربی پاکستان جو بچ گیا تھا اس کا دفاع بھی خطرے میں پڑ گیا تھا. اسی دور میں پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام شروع کرتا ہے, اور پھر پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کا حکومت کا تختہ الٹتا ہے, اور جنرل ضیاء حکومت ان کے ہاتھ میں آتی ہے. اور جنرل ضیاء جو نیشنل سیکیورٹی, فورن پالیسی کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کا روشن ترین پیریڈ جو کہلایا جا سکتا ہے, دیٹ واز دی جنرل ضیاءز پیریڈ. لاٹری پاکستان کی اس طرح بھی نکل آئی کہ سوویت یونین 1979 میں افغانستان میں داخل ہو جاتا ہے, اور 79 میں افغانستان میں داخل ہونے کی وجہ سے پاکستان دوبارہ دنیا میں سینٹر سٹیج پہ آ جاتا ہے. اب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان دنیا کو, ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہماری ہوتی ہیں. امریکنز کی مجبوری ہوتی ہے کہ پاکستان کی بات مانے. امریکنز ہمیں سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا, کیونکہ اس کے بغیر وہ ہمیں امداد نہیں دے سکتے تھے سوویت سے لڑنے کے لیے. اور پاکستان ان کی ناک کے سامنے ہتھیار بھی لے رہا تھا, اسلحہ بھی لے رہا تھا, پیسہ بھی لے رہا تھا, اور اس کو ڈائیورٹ کر رہا تھا ایٹم بم بنانے پہ. اور ساتھ ساتھ ہم سوویت یونین کے ساتھ افغانستان میں جنگ بھی کر رہے تھے. ساتھ ساتھ پاکستان اس وقت چین کے ساتھ بھی برابری کے لیول پر معاہدے کر رہا تھا, اور ساتھ ساتھ مسلم دنیا کی قیادت بھی ہمارے پاس آ چکی تھی. یہ پیریڈ پاکستان کی فورن پالیسی اور ایکسٹرنل ڈیفنس کے لحاظ سے گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے. ہم نے پوری 80 کی دہائی میں, یہ وہ وقت تھا کہ جب ہم نے 1971 کا بدلہ لینا شروع کیا انڈیا سے. سکھوں کی تحریک بلڈ کی, اسی وقت کشمیری جہاد کو دوبارہ بلڈ کیا گیا. ناگاز, آسام, نیکسلائٹس, ماؤسٹ نارتھ ایسٹ میں, انڈیا کے مختلف حصوں میں
جو ایگزسٹنگ تحریک آزادیاں موجود تھیں ان کو امداد دی گئی. سری لنکا کی مدد کی گئی کہ تامل ٹائیگرز کا مقابلہ کریں, کیونکہ انڈین سری لنکا کے خلاف ایک جنگ جو برپا کر رہے تھے. تمام خطے کے تمام ممالک کو پاکستان نے امداد دینی شروع کی, ان کے ساتھ دفاعی معاہدے ہوئے. اور یہی وہ پیریڈ تھا کہ جب پوری دنیا سے جو مسلمان تحریکیں افغانستان پہنچتی ہیں, چاہے وہ فلسطینی ہوں, چاہے وہ چیچنز ہوں, چاہے بوسنینز ہوں, چاہے کشمیری ہوں, چاہے مورو مینڈناؤ کے ہوں, پوری دنیا میں ایک ساتھ تحریک جہاد شروع ہوتی ہے. افغانستان میں مجاہدین کو اللہ کامیابی دیتا ہے, سوویت یونین ٹوٹتا ہے, سینٹرل ایشیا آزاد ہو کے چلا جاتا ہے. اور یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں افغانستان جہاد کے ختم ہونے کے بعد ہم ایک طرف کشمیر, ایگزیکٹلی اسی پیریڈ پہ کشمیری انتفاضہ اور فلسطینین انتفاضہ, یہ دو انتفاضات شروع ہوتے ہیں, دو بغاوتیں شروع ہوتی ہیں آکوپیشن فورسز کے خلاف, اور چیچن اپنی ریزسٹنس کا آغاز کرتے ہیں روسیوں کے خلاف. تو یہ پاکستان کے لیے دوبارہ ایک حیرت انگیز موقع ہوتا ہے کہ سکھوں کی وجہ سے تو پریکٹیکلی انڈیا کا حال یہ تھا کہ انڈیا ٹوٹنے پر آ گیا تھا, اور اب کوئی اور ذریعہ نہیں تھا مغرب کے پاس, انڈینز کے پاس, موساد کے پاس, کہ پاکستان کو روکنے کا سوائے اس کے کہ پاکستان کے حکمران کو شہید کر دیا جائے اور ان کی جگہ پہ ایک کرپٹ انکمپٹنٹ پولیٹیکل حکومت لائی جائے کہ جو آنے کے بعد اس سارے ایلیمنٹس کو کمپرومائز کر لے گی کہ جو پاکستان نے اس ریجن میں اپنے ایسٹس تیار کیے انڈیا کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. نتیجتاً یہ کنفرمڈ اور ڈاکومنٹڈ بات ہے کہ اسرائیلی موساد اور انڈین رو نے مل کر جنرل ضیاء کے پلین کو کریش کرایا. پاکستان کے اندر بھی غدار موجود تھے, لیکن امریکن ایمبیسڈر ٹو ڈیلی جان گنٹر ڈین اس نے اکنالج کیا اس بات کو کہ رو کے پلان اور موساد نے مل کر جنرل ضیاء کو کریش کیا. جنرل ضیاء کے بعد دوبارہ پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے اور آنن فانن تمام جہادی تحریکوں کو اتنا شدید نقصان پہنچتا ہے, کشمیر کی موومنٹ بھی ختم ہو جاتی ہے, پریکٹیکلی کمزور کی جاتی ہے, اور سکھ تو بالکل ختم کر دیے جاتے ہیں. سو انڈین فیڈریشن کو موقع مل جاتا ہے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کا. مگر کشمیری بہرحال ایک جذبے کے ساتھ کئی برس تک اپنی کیمپین کو بلڈ کرتے ہیں. انڈیا کے لیے یہ سب سے نازک موقع تھا. 98-99 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکہ بھی کر لیا, سو ناؤ وی بیکیم اے سپر پاور آلسو. اور ریاستی سطح پر یہ بات اب پاکستانی امید کرنے لگے تھے کہ جب کشمیری ریزسٹنس بلڈ ہو چکی تھی اپنے عروج پہ, پاکستان ایک ایٹمی طاقت بھی بن چکا تھا, اب ہم 1971 کا بدلہ لینے کے قابل بھی تھے, اور جو ایک نظر آ رہا تھا یہ بات کہ شاید ہم کشمیر میں ایک فزیکل ملٹری انٹرونشن کے ذریعے قبضہ کر سکیں. تو کارگل کی جو کانفلکٹ ہے, جو جنگ مجاہدین کی شروع کرتے ہیں اور پھر پاکستان آرمی اس میں براہ راست شامل ہو جاتی ہے, اٹ واز اے لوکل وار, اس کے باوجود اٹ واز اے ہسٹورک مومنٹ فار پاکستان کہ ہم کارگل میں انڈینز کو پریشرائز کر سکیں. انڈینز کو جو شدید نقصان اٹھانا پڑا, کلیکٹیو 65 اور 71 کی جنگ میں اتنے انڈین آرمی کے سولجرز اور آفیسرز نہیں مارے گئے جتنا کارگل میں مارے گئے ہمارے مجاہدین اور ہمارے ریگولر فورسز کے ہاتھوں. مگر اس وقت کی سیاسی حکومت کو بھی دے لاسٹ دیئر نروز, دے کمپرومائز امریکن پریشر پہ. جس وقت جس طرح 48 میں جب انڈینز ہارنے لگے تو بھاگتے ہوئے UN کے پاس گئے, کارگل میں جب انڈینز کو مار پڑنے لگی تو بھاگتے ہوئے امریکہ کے پاس گئے, امریکہ نے دباؤ ڈالا, حکمران کمپرومائز کر گئے, اور کارگل کانفلکٹ کو بھی ہمیں بیچ میں چھوڑ کر واپس ہٹنا پڑا. اگین تاریخی موقع ہم نے ضائع کیا. مگر انڈینز گاٹ اے بلڈی نوز جو کہتے ہیں. 2009-11 کے بعد, 2001 کے بعد تو پریکٹیکلی پاکستان کی فورن پالیسی ہی تبدیل ہو کے رہ گئی. اس سے پہلے جو پاکستان کا فوکس کشمیر پہ یا انڈیا کی طرف تھا, وہ سارا فوکس تبدیل ہو کے افغانستان چلا گیا. ہم کو اپنی کئی لاکھ فوجیں افغانستان کے ساتھ لگانی پڑی, انڈیا کے بارڈر کی طرف سے ہم نے فوجیں ہٹائیں. انڈیا نے یہ موقع غنیمت جانا. انڈینز نے یہ سمجھا کہ اگر پاکستان نے, چونکہ امریکن پریشر ہے, پاکستان نے سارا فوکس افغانستان کی طرف کر لیا ہے, تو اس وقت انڈیا ایکسپیکٹڈ کہ اس کے پاس موقع ہے کہ وہ براہ راست پاکستان پر انویژن کر کے, حملہ کر کے پاکستان کو توڑ دے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2002 میں ایک دھماکے کے بعد کشمیر میں یا انڈیا میں کچھ پارلیمنٹ پہ ان کے حملہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک سٹینڈ آف ہوتا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان. انڈیا پوری فوجیں لا کے پاکستان کی سرحد پہ کھڑا کر دیتا ہے, اور دو نیوکلیئر ممالک تقریباً 11 لاکھ فوجیں آمنے سامنے ایک سال تک آئی بال ٹو آئی بال کھڑی رہتی ہیں, اور خطرہ یہی ہوتا ہے کہ کسی لمحے ایک نیوکلیئر وار شروع ہو جائے گی. یہ 2002 میں انڈینز نے اس وقت انیشیٹو لیا, اس وقت تھریٹ کیا پاکستان کو کہ جب ہماری توجہ تھی افغانستان کی طرف ہو گئی تھی. تو یہ بات بالکل ڈیسائسولی طے ہے کہ انڈینز کسی صورت میں بھی کوئی موقع اگر ان کو ملے گا تو چھوڑنے والے نہیں ہیں. تقریباً 2007 تک اس وقت حال یہ ہو چکا تھا کہ مشرف دور میں کہ پاکستان اتنا کمپرومائز کر چکا تھا اپنے کشمیر کے سٹینڈ پہ کہ پاکستان اب مختلف آپشنز دینے لگا تھا کہ چناب فارمولا لے لیں, کشمیر کو لائن آف کنٹرول کو بارڈر بنا لیں, جو کشمیر کی تحریک آزادی ہے اس کو کمپرومائز کر دیا گیا. انڈیا نے فینس لگانی شروع کر دی لائن آف کنٹرول پہ. دیکھیے لائن آف کنٹرول کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ لائن آف کنٹرول از ناٹ انٹرنیشنل بارڈر. لائن آف کنٹرول از لائن آف کنٹرول, جس کا 60 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جھڑپیں ہو رہی ہیں, یہاں پہ کلیشز ہو رہے ہیں, جس ملک کا بس چلتا ہے, جس پہاڑی چوکی کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے, کسی قسم کا کوئی لا وہاں پہ نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے بارڈر, اٹ از اے لائن آف کنٹرول. لہٰذا اگر کارگل ہوتا ہے اور ہم فوجیں اندر جاتی ہیں ہماری طرف سے یا ان کے لوگ ہماری پوسٹوں پہ قبضہ کرتے ہیں, تو یہ ایکسپٹڈ نارم ہے. ہر روز آپس میں کلیشز ہوتے ہیں, فائرنگ ہوتی ہے, ایک دوسرے کے لوگ مارے جاتے ہیں, اور یہ پچھلے 63 سال سے ہو رہا ہے.
انڈیا کا جہاں تک تعلق ہے اس نے اسرائیل کی مدد سے ڈرونز لیے, بڑے ہیرون اور سرچر جو اسرائیلی اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈرونز ہیں, پورے بارڈر کے اوپر سرویلنس ریڈارز لگائے, فینسنگ لگائی, ملٹیپل لیئرز آف فینسنگ لگائی, اور مکمل طور پر سیل کر دیا کشمیر بارڈر کو کہ اب پاکستان کی طرف سے تو پاسبلٹی نہیں تھی کسی مجاہد کی کے اندر جا سکتے. خود کشمیر کے اندر حال یہ تھا کہ 80,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے. دنیا کا سب سے بڑا پرزن کہلاتا ہے کشمیر, جو سویلین ٹو ٹروپس ریشو ہے وہاں پہ, یعنی 35 لاکھ کی اگر آبادی ہے تو 7 لاکھ فوج وہاں موجود ہے. ہر 5 سویلین کے اوپر ایک انڈین سولجر یا پیراملٹری یا پولیس کا سپاہی کھڑا ہوا ہے. پوری دنیا میں کہیں اتنا سویلین ٹو ٹروپ ریشو نہیں ہے, اور اس کے باوجود تحریک آزادی ختم ہونے میں نہیں آ رہی. اس دفعہ 14 اگست کو جتنا بڑا پاکستان میں جلوس نکالے گئے, اس سے زیادہ بڑے جلوس آکوپائڈ کشمیر میں نکالے گئے, اور پورے ہندوستان پہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے تھے. سو یہ بات بالکل ایک ڈیسائسو ہو چکی ہے کہ کشمیر کی ریزسٹنس کو دبایا نہیں جا سکتا. اس بات کے باوجود کہ پاکستان کی حکومتوں نے پچھلے کئی سال سے اس کو بٹرے کیا ہے. پاکستان کی حکومتوں نے مجاہدین کی سپلائیز بند کر دی ہیں, مجاہدین کے لیے آنا جانا پاسبل نہیں رہا ہے. انٹرنیشنل پریشر انڈیا نے اتنا بلڈ کیا کہ پاکستان کے ڈپلومیسی اور فورن پالیسی میں بھی ہم مار کھا گئے, اور لائن آف کنٹرول کے اوپر ہم نے انڈینز کو اجازت دے دی کہ یہ فینسنگ لگا دیں, جبکہ انڈینز افغانستان کی سائڈ پہ ہمیں فینس نہیں لگانے دیتے کیونکہ وہاں سے وہ دہشت گردی پاکستان میں بھیجتے ہیں. اس کے باوجود انڈینز کا یہ واویلا کہ پاکستان کشمیریوں کی مدد کر رہا ہے ایک احمقانہ بےمانی بات ہے, لیکن پاکستان کا میڈیا اور فورن آفس اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا. لہٰذا اس وقت جو سٹیٹس ہے کہ کشمیر کی ملٹنسی کمزور ہو گئی ہے, پولیٹیکل موومنٹ پوری طرح قائم ہے, پاکستان کی سیاسی حکومتیں بالکل کشمیر کی مدد نہیں کر رہی, پاکستان کے اندر کشمیر کا مسئلہ مدھم ہو گیا ہے اس لیے کہ پاکستان خود اپنی سرحدوں کے اندر انڈین سپانسرڈ جنگیں لڑ رہا ہے. سوات میں, وزیرستان میں, ہمارے علاقوں میں جو خودکش حملے اور دھماکے شروع ہوئے اس کی وجہ سے پاکستانی قوم کی توجہ اپنے انٹرنل سیکیورٹی ایشوز پہ ہو گئی, تو کشمیر کا مسئلہ بیک برنر پہ چلا گیا. کشمیریز ابھی بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان نے ابینڈن کر دیا ہے, اور وہ تمام کشمیری ایلیمنٹس کہ جو اسٹرانگلی پرو پاکستان ہے, وہ تمام ایلیمنٹس کے جو گیلانی صاحب کی نمائندگی کرتے ہیں یا ان کی جماعت کی تربیت یافتہ ہیں, مسرت کے نام سے ایک مجاہد جو 17 سال سے جیل میں بند کیا گیا ہے وہاں پہ, اور اس طرح کے وہ ایلیمنٹ جو انڈیا سے کمپرومائز کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ یا آٹونومس کشمیر لے لیں یا انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر لوکل اٹانومی لے لیں, ان کے ساتھ تو انڈینز بات کرنے پہ تیار ہیں. لیکن وہ تمام مجاہدین گروپس اور ایلیمنٹس کے جو پاکستان کی بات کرتے ہیں, قائد اعظم کا یوم پاکستان اور 23 مارچ اور 14 اگست آکوپائڈ کشمیر میں مناتے ہیں, ان تمام ایلیمنٹس کو انڈینز نے بھی اگنور کر دیا ہے, جیلوں میں ڈالا ہوا یا ختم کر رہے ہیں. میڈیا ان کو پروجیکٹ نہیں کرتا, نہ ان کو ویزے ملتے ہیں پاکستان آنے کے, اور پاکستان گورنمنٹ نے بھی ان سے رابطے تعلقات ختم کر دیے ہیں. اور سو کالڈ ماڈریٹ ایلیمنٹس کے ساتھ کہ جو انڈین کانسٹیٹیوشن کے درمیان رہتے ہوئے یا انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتے ہیں, ان سے پاکستان میں بات چیت کی جا رہی ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے. دیکھیے انڈیا کے معاملے میں ایک بات ہم آپ کو بتا دیں کشمیر کے حوالے سے, کشمیر کا کوئی انڈیپینڈنٹ مسئلہ ہے, انڈیپینڈنٹ حل نہیں ہے. دیر از نو پاسبلٹی کہ آپ صرف کشمیر کا مسئلہ کشمیر میں ریزالو کر لیں. کشمیر کے مسئلے کو انڈیا سے ریزالو کرنے کے لیے ہم کو بائیلیٹرلی دونوں ملکوں کے درمیان ایک فیصلہ کن معاملہ طے کرنا پڑے گا کہ پاکستان اور انڈیا آپس میں کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر تو انڈینز یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ وہ کو ایگزسٹ نہیں کرتے, اور یہ بالکل طے ہے کہ وہ ڈیسائیڈ ہمارے ساتھ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے, انہوں نے پاکستان کو ماضی میں بھی توڑا ہے, مزید توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ جاتا کہ صرف کشمیر ہی نہیں, انڈیا میں موجود تمام انسرجنسی اور سپریٹسٹ موومنٹس کو ہم سپورٹ کر کے انڈیا کو ڈسممبر کر دیں, توڑ کے چھوٹا چھوٹا کر دیں, جس طرح وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. اور پاکستان صرف ریئیکٹ کرے گا, کیونکہ ہم نے انڈیا کو نہیں توڑا, وہ ہمیں ایسٹ پاکستان توڑ چکے ہیں ہمارا, اور پاکستان ہیز آل دا لیگل, مورل اینڈ انٹرنیشنل رائٹ ٹو ریسپونڈ ان سیلف ڈیفense. انڈیا ہم پر اٹیک کر رہا ہے اس وقت لو انٹینسٹی کانفلکٹ, سائیکولوجیکل وارفیئر کے ذریعے, انسرجنسی گروپس کو سپورٹ کر کے, اینڈ پاکستان کین ریسپونڈ. اسی طریقے سے ہم نے ان کو جواب بھی دینا. سو کشمیر کے مجاہدین کی مدد کرنا, خالستان کی مدد کرنا, نیکسلائٹس, تامل, نارتھ ایسٹ سیپریٹسٹ کی مدد کرنا, سکھوں کو سپورٹ کرنا, یہ پاکستان کی اب انٹیگرل فورن پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے, کیونکہ انڈیا مسلسل پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے. لہذا ہم صرف رسپونڈ کریں گے. اور پھر جیسے بات کہی کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہے, کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. اگر یونائٹڈ نیشنز فیصلہ نہیں کر سکتی, انڈیا نے ہمارا پانی بند کرنا شروع کر دیا. کشمیر پہ کم از کم 40 سے 50 ڈیم بنائے انہوں نے چھوٹے اور بڑے دریاؤں کے اوپر. پاکستان میں خوش سالی اور قحط سالی ہو رہی ہے, ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. انڈیا ہم پہ جنگ کرے یا نہ کرے, ہمارا پانی بند کر کے پاکستان کو وہ ریگستان بنا سکتا ہے. اس صورتحال میں پاکستان کیا کرے گا؟ اگر وہ ڈیم نہیں روک رہے ہیں بنانا, دنیا ان کو روک نہیں رہی ہے کہ وہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہتا کہ ہم جائیں اور ڈیم کو بم کریں, یا جو ہمارے ایلیمنٹس اور ایسٹس اندر کشمیر میں موجود ہیں ان کے ذریعے ہم ان ڈیم کو تباہ کروا دیں اور پانی کا فلو کھولیں. ہم بھوکے نہیں مر سکتے. 17 کروڑ کے عوام کو پانی چاہیے پینے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے, اپنی فصلوں کے لیے.
इंडिया जो हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर रहा है, पाकिस्तान विल हैव टू रिस्पॉन्ड इन द सेम कॉइन। अमन की आशा नहीं चलेगी इंडिया के साथ अब कि जब वो हमारा पानी बंद कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि इंडियंस खुद इतने वल्नरेबल हैं कि पाकिस्तान अगर एक दफा ये फैसला कर ले कि हम कश्मीर में, खालिस्तान में, नक्सलाइट में, तामिल को और उन तमाम एलिमेंट्स को जो इंडिया के अंदर बगावत और आजादी चाहते हैं, बगावतें बर्पा कर रहे हैं, तो इंडिया को 6 महीने नहीं लगेंगे डिसइंटीग्रेट होकर एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की तरह या यूगोस्लाविया की तरह ये दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। तो कश्मीर के मामले में ये बात बिल्कुल डिसाइसिव है कि पाकिस्तान को तमाम एलिमेंट्स को मदद करनी है, डिप्लोमेटिक भी, पॉलिटिकल भी और मिलिट्री भी, कि जो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं। और इसके अलावा किसी किस्म का कोई हल नहीं हो सकता। आप कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन इतनी बढ़ा दें, जिस तरह सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त इसलिए हुई थी कि कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन इतनी बढ़ गई थी कि उनकी इकोनॉमी घर पे कोलैप्स कर गई और सोवियत यूनियन को विड्रॉ करना पड़ा। इसी तरह आप इंडियंस की कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन बढ़ा दें इतनी ज्यादा कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में कि इंडिया उसके बाद कभी पाकिस्तान पर हमला करने की ना जुर्रत कर सकेगा, ना सोच सकेगा और मजबूर होगा इस बात पर। आज इंडिया के अंदर बड़े बड़े एनालिस्ट और थिंकर्स ये बात कर रहे हैं कि कश्मीर इज अ कैंसर फॉर इंडिया, कश्मीर इज अ वूंड फॉर इंडिया, और इंडिया को चाहिए कि कश्मीरियों को आजादी दे जिस तरह कश्मीरी मांगते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर आजादी इस्तिस्वाब राय और आजादी इजहार नहीं दे सकती कश्मीरियों को, तो फिर उसका फैसला तलवार की जोर पे करना पड़ेगा। कश्मीर का मामला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ी आइंदा आने वाली जंग का बाइस भी बनेगा, क्योंकि कश्मीर का मसला सिर्फ टेरिटोरियल नहीं है, जैसे अर्ज किया कि वहां हमारा पानी है, चाइना के साथ हमारा रूट वहां से निकलता है और इंडिया इन दोनों तीनों इलाके पे कब्जा करके हमारा पानी भी बंद कर रहा है, चीन से रास्ते भी तोड़ रहा है। और अगर इंडिया ये करेगा तो हमारे पास कोई ऑप्शन और नहीं होगा सिवाय इसके कि तलवार की नोक पर अपने और उनके दरमियान फैसला करें।